ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العارفون ولا يوفي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فتح الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغتدى بالصخور بلدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المحيي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صلوات محمد وعلى عزیزان گرامی، سورہ تکاثر کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسانوں، کیا تمہیں کثرت اموال و اولاد نے مجھ سے دور کر دیا ہے؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لو. کلا سوف تعلمون، نہیں ایسا ہونا تو نہیں چاہیے. ثم کلا سوف تعلمون، نہیں یہ کام تو نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ کہتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تمہیں علم یقین ہوتا لترون الجحیم، تو تم جہنم کو دیکھ سکتے. ثم لترونها عین الیقین، اور اگر اس سے بڑھ کر علم ہوتا، عین الیقین تک تم پہنچ جاتے تو تم دیکھی نہیں مشاہدہ بھی کر سکتے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اے انسانوں، ایک دن ایسا آئے گا جس دن اللہ تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے. عزیزان گرامی، آج عشرے کی 9ویں مجلس میں میں نے آپ کو یہ یقین کے مراتب بتا دیے، اور اسی میں سے ایک پھل یقین کا جو ہوتا ہے، یقین کے ثمرات میں سے ایک ثمرات کے ثمر کے بارے میں، پھل کے بارے میں گفتگو کی. یقین کا سب سے بڑا اثر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر عبدیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. اور جو اللہ کا بندہ بن جائے اس کی نگاہوں میں دنیا ہیچ ہو جاتی ہے، اس کی نگاہوں میں دنیا کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اور دنیا کی کسی چیز کی اس کی فکر نہیں ہے، اس کو فکر نہیں رہتی. یہاں تک کہ دنیا کی بڑی سی بڑی مصیبت اور بڑی سی بڑی چیز میں اس کو اٹریکشن نہیں لگتا ہے. میں نے کل آپ کے سامنے جملہ کہہ دیا
ایک مرحلہ انسان کے لیے یہ آتا ہے کہ چونکہ وہ اس حد تک ابدیت میں ڈوب جاتا ہے کہ اس کو سوائے پروردگار کے کوئی اور نہیں چاہیے، جمال پروردگار کے علاوہ کوئی اس کو دکھائی بھی نہیں دیتا ہے، کمال پروردگار کے علاوہ اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، تو اب اس کو صرف رضائے پروردگار چاہیے، اس کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ جب اس مرحلے پہ انسان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز اس کے تابع میں لے لیتا ہے، اس کے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ اب وہ جس چیز کی تمنا چاہے، جس چیز کو پسند کرے، اللہ اس کو عطا کرے۔ آج یقین کا ایک فائدہ جو انسان کو حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسان اگر یقین کے مرحلے پر پہنچ گیا، امام کہتے ہیں من ثمرات الیقین الاخلاص، ابدیت حاصل کرنے کے بعد انسان یقیناً ابدیت میں وہ سب چیزیں پا لیتا ہے، لیکن ابدیت کے مرحلے پہ جو سب سے بڑی مشکل انسان کو آتی ہے وہ اخلاص کی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ، انسان ساری زندگی زحمتیں اٹھاتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، اور شروع میں انسان کے لیے اس طرح ہوتا ہے کہ کام کرتے ہوئے بڑا خلوص بھی تھا اس کے پاس، لیکن جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی ہے یہ آدمی خود تباہی کا سبب بن جاتا ہے، کوئی اور نہیں، یہی انسان اسی عمل کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ حتیٰ ایک روایت میں نے دیکھی جس میں اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ جب ایک بندہ مومن ایک نیک کام کرتا ہے خلوص کے ساتھ تو اللہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں لکھ دو یہ میرے بندے نے میرے لیے انجام دیا، یہ کام اس نے میرے لیے کیا ہے، لکھ دو اس کے نام اعمال۔ کچھ دن کے بعد سال 2 سال گزر گیا، پھر آواز قدرت آتی ہے کہ اے میرے فرشتوں اس کے عمل کو میرے لیے جو تھا اس کو نکال کر لکھ دو کہ اپنے لیے اس نے انجام دیا۔ اور اب جب یہ بھی گزر جاتا ہے، کچھ دن اور گزرتا ہے، تو پھر آواز قدرت آتی ہے اے میرے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں جو یہ نیکی لکھی تھی وہ چونکہ اس مرحلے پہ آ گیا کہ اس نے شرک کیا ہے، اس لیے اس کو کوئلے کی اس میں ڈال دو۔ اب ذرا دیکھیے آدمی سوچتا کیا ہے، آپ واقعی سوچئے، انسان کوشش کرتا ہے کہ میرے اعمال خالص ہو جائے، میں واقعی صرف خدا کے لیے۔ میں ایک مثال دوں، نماز شب اٹھ کے پڑھنا واقعی مشکل کام ہے، یعنی کوئی آسان کام نہیں ہے کہ انسان رات کے آدھی رات کے بعد اللہ کی محبت میں اٹھے اور نماز پڑھے، جب ساری دنیا سو رہی ہو مناجات کرے، اللہ کے لیے دعا کرے، یہ مشکل کام ہے، واقعی مشکل کام۔ لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں، خدا کی قسم مومنین میں سے شاید ہم ان کے پاس اخلاص نہیں ہے یا کیا ہے یا سمجھتے نہیں ہے، مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں پہچانتا نہیں ہوتا۔ ایسا میرے ساتھ ہوا ایک بار کہ میں پہچانتا نہیں اس مومن کو کہ بھئی ان کا کیا نام ہے، روڈ کے کنارے جا رہے تھے، کچھ دوسری طرف سے آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ ہاں خیریت ہے۔ کہا مولوی صاحب میں آپ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ کہتا آپ کو پتا ہے میں 30 سال سے نماز شب پڑھتا ہوں، 30 سال سے نماز شب پڑھتا ہوں۔ میں نے اسے پلٹ کے کہا اے کاش آپ نے مجھ سے نہ کہا ہوتا کہ 30 سال سے آپ نماز شب پڑھتا ہوں۔ خدا کی قسم آپ نے یہ کام کر کے اتنی بڑی غلطی کی ہے، اتنی بڑی غلطی کی ہے جس کو آپ دھل نہیں سکو۔ آپ ذرا سوچئے ایک انسان 30 سال، یہ بہت بڑی بات ہے، واقعی بہت بڑی بات ہے، 30 سال زحمت اٹھا کر نماز شب پڑھے، ایک دن میں برباد کر۔
یہ ہے نا بڑا مسئلہ. ایک بار مجھے واقع سید ابن طاووس نے لکھا ہے کہ نماز شب پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے تھے. ایک بار ایک آدمی آیا، ہر سے کہا مجھے آپ کے پاس امام زمان علیہ السلام نے بھیجا ہے. ایک مرتبہ آدمی چونک جائے گا کہ آقا نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے. کہا آقا نے بھیجا. کہا کیا ہے؟ کہا ایک پیغام آپ کو دیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا آپ آئیے، مہمان بن جائیے ہمارے وہاں، یہ وہ. اب وہ خود کہتے ہیں کہ اس دن نماز شب کے لیے اٹھا میں، تو پہلے تو میں اس طرح کا آرام تھا نہیں کہ نل کھولا پٹ سے پانی آ گیا. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، لطف و کرم ہے واقع کہ آسانیاں ہماری زندگی میں بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ لوٹا چلتا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ لوٹا ہے رکھا ہوا. گئے تو کہتے وہ وضو کے لیے جیسے ہی لوٹا پکڑنا چاہا، لوٹا کھسک گیا خود بخود. کا فوراً اٹینشن آیا، شاید یہ پانی نجیس ہے، اللہ مجھے اس نجیس پانی سے وضو نہیں کرنا. غلام کو بلایا، خادم کو بلایا، فلاں پانی بدل کے لاؤ. پانی بدل کے لائے، وہ روٹا رکھے چلے گیا. پھر ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ٹوٹی دوسری طرف ہو جاتی ہے. اے اللہ، کون سا میں نے کام کر دیا کیا آج تو مجھے نماز شب پڑھنی نہیں دینا چاہتا؟ اے میرے معبود، میں نے کون سی غلطی کی ہے مجھے بتا. دیکھیے، ایک آدمی جب صاحب بصیرت ہوتا ہے، جب وہ اس مرحلے پہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ کچھ مقرر کرتا ہے، پھر ہوگا ہے اللہ مجھے بتا کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. پھر ان کو خیال ہے شاید ابھی بھی پھر سے پانی نجیس رکھا ہو. پھر سے کہا اس کو بلاؤ، پانی بدل کے لاؤ. لوٹے میں پانی بدل کے لاؤ. وہ بیچارہ گیا، نہر سے پانی بھر کے لایا، واپس دے دیا اس کو. اب انہوں نے پھر سے ہاتھ بڑھایا، پانی لوٹا پھر سے اڑ گیا. اب ایک گہری فکر میں ڈوب گئے. بتایا کچھ مجھے تو سمجھانا چاہتا ہے، میں نے شاید وہی غلطی کی. کہ پھر میں اسی شب میں اب نماز شب پڑھنا چاہتا تو ہوں، میں پانی بھی ہے، لیکن اب کیا کروں، لوٹا ہی نہیں آ رہا ہے میرے کب سے، لوٹا ہی نہیں آ رہا، اسے پانی نہیں نکال پا رہا ہوں میں. یہ فکر میں ڈوبے ہوئے تھے. کہتے کہ اس دن نماز شب میری قضا ہو، نہیں پڑھ سکے. اٹھے تھے، نہیں پڑھ سکے. جب نہیں پڑھ سکے، نماز شب پڑھی، نماز شب پڑھا، تحقیقات پڑھ لیا. یہ فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ میں کیا کروں، میں نے کیا کیا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا. کیونکہ اچانک مجھے یاد آیا کہ وہ آقا کا شاید جو پیغام لے کر آیا تھا، میں نے اس کا احترام اس طرح نہیں کیا جس طرح اس کی شایان شان ہے. میری اس غلطی کی سزا مجھے یہ دی گئی. کہ میں نے اس کو دوبارہ بلایا، اے بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، تو میرے امام کا نمائندہ تھا، آقا نے تجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، میں نے وہ تیرا احترام نہیں کیا جو شاید آقا چاہتے تھے، اسی وجہ سے مجھ سے یہ نمائش چھوڑا. اب تاریخ میں لکھا ہے دوسرے دن اس کے برعکس ہوا. تو آدمی اگر واقع اپنے کاموں پہ گہری نظر رکھے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ بھائی میرا خلوص کہاں سے ڈاما ڈول ہو رہا ہے. آج میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ جو ہے اسی لیے جو جملہ ملتا من اخلص للہ 40 صباحا یا یوما اجری الحکمہ علی لسانہ. 40 دن تک کوشش کرو، 40 دن کوشش کرو تمہارے عمل میں کسی کے لیے بھی ایک ذرہ شبہ نہ ہو. اگر تم نے یہ کام کیا، حکمت اللہ تمہاری زبان پر جاری کرے، تمہاری زبان میں اتنی تاثیر دے گا جس کو تم سوچ نہیں سکتے ہو. لیکن شرط کیا ہے
کہ خلوص رہو. میں نے کہا سب سے بڑی پریشانی ہماری یہی ہے، ہم کام اللہ کے لیے بے شمار کرتے ہیں لیکن برباد بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں. ابھی میں کیا بتاؤں، ممبر پہ آتے ہیں تو ایک بات فضیلت کی ہے واقع کہ اگر کوئی آدمی امام کا وقت پڑھ کے سنائے تو فضیلت کی سبب ہے. امام کہتے ہیں کہ جو ہمارا فضائل و مذاہب بیان کرے اس کا جنت میں گھر بنتا ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ جتنے مولوی بناتے ہیں گھر اتنی آسانی سے اس کو خاک بھی کرتے ہیں. مسئلہ یہی ہے واقع. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے بڑی آسانی سے ریا آتی ہے. خلوص 2 منٹ میں جاتا ہے. گھنٹے بھر محنت کر کے مجلس پڑھا، 2-4 آدمی آئے، سبحان اللہ مولوی صاحب کیا مجلس پڑھی آپ. یہ دل میں خیال آتا ہے کہ اے اللہ دیکھو میرے کتنے چاہنے والے ہیں، تو آپ نے مجلس ان کے لیے پڑھی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کہہ دے گا ٹھیک ہے جس کے لیے پڑھی ہے اسی سے لے لے. میں قرآن میں 2-3 مثالیں خلوص کی دی ہے، آپ اس سے اندازہ دیں. جناب یوسف آج جو ہمارے وہاں یہ اسی لیے کہتے خلوص آزمانا ہے نا کہ تیرے پاس خلوص اور یقین ہے یا نہیں، آزمانا چاہتا ہے نا. تو دیکھ آزمانے کا طریقہ یہ، اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات. جب تم تنہا ہو، کوئی تمہیں دیکھنے والا نہ ہو، تب تم آزماؤ کہ تمہارے پاس خلوص کتنا ہے. اس وقت دکھاؤ. جناب یوسف کے بارے میں ملتا ہے کہ 7 دروازہ زلیخا نے بند کروایا اور ہر چیز آمادہ کر دیا. کہا آئیے تشریف لے آئیے. اور جناب یوسف غور سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کر کیا رہی ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے اپنے بت کے اوپر پردہ ڈالا تو قرآن نے جب جملہ کہا لولا اللہ برہان ربہ لکان غفورا. اگر انہوں نے اللہ کا برہان اور دلیل نہ دیکھا ہوتا تو کیا ہوتا. اب ایک دیکھیے برہان کیا دیکھا، اللہ تو نہیں آ گیا تھا ان کے سامنے. دیکھا کیا انہوں نے؟ دیکھا یہ عورت ایک پردہ لیے ہوئے اپنے اس بت کے پاس جا رہی ہے. یہ اس نے بت کے اوپر ڈال دیا. تو کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ مجھے اس آمون سے شرم آ رہی ہے، مجھے اس آمون سے شرم آ رہی ہے. تو کہا تمہارا یہ آمون دیکھ نہیں سکتا تو شرم آ رہی ہے، میرا خدا ہر جگہ دیکھ سکتا ہے تو مجھے شرم نہ ہے. یہ وہ چیز ہے جس نے جناب یوسف کو پکڑ کر رکھا. اور قرآن کہتا ہے وہ بچا کر آئے تو ہم نے ان کو ایک حکمت عطا کی. کیا ہم نے؟ علم الرؤیا عطا کیا، خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا. کس سے بچ کے آیا اپنے آپ کو؟ اللہ کی اس معصیت سے اپنے آپ کو بچایا. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو علم الرؤیا عطا کیا، خواب کی تعبیر کا علم. آپ یہ جان لیا آپ نے. اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ خلوص جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے بغیر جد و جہد کے پیدا نہیں. جب تک آپ جد و جہد نہیں کریں گے، میں نے کہا یقین میں یقین کا پھل اخلاص ہے، لیکن جس طرح یقین کے لیے انسان کو محنت کرنا ہے اسی طرح اخلاص کے لیے انسان کو زحمت اٹھانا ہے، بغیر زحمت کے نہیں ہو سکتا. اور دیکھیے ایک چیز جو ہے واقعی جو اگر کوئی سوچ لے کہ اخلاص ہمیں پیدا ہی کرنا ہے تو دیکھیے بہت ساری ذریعے ہیں آج جو پیدا کرنے کے لیے اخلاص. مثلا آپ مسجد میں آ کے لگتا ہے کہ میں خلوص سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں تو یہ ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں آئیں. آپ یہاں رہیے ضروری نہیں ہے. ایک عابد کا واقعہ ہے بنی اسرائیل میں، بڑا عبرتناک واقعہ ہے. آپ سوچئے گا کہ واقعی اس میں کیا چیز کمی رہ گئی، کیا چیز کی کمی رہ گئی. اس کو کسی نے خبر دی، عابد کو خبر دی گئی کہ تمہارے وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو
درختوں کی پوجا کرتے. اس کو بڑا غصہ آیا کہ ارے کیسے بدبخت انسان ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ درخت کی پرستش کرتے ہیں. کیسے انسان ہے؟ اب مجھے کچھ کام کرنا ہے. میں اللہ کے لیے میں مخلص ہوں تو مجھے کچھ کام کرنا چاہیے. میں کیسے یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی؟ یہ ہے نا خلوص. انسان کو درد محسوس ہوا ہے نہیں کہ بھئی دیکھو اگر کوئی آدمی ایک غلط کام کر رہا ہے تو مجھے برداشت نہیں ہونا چاہیے, میں اس کے کھڑے نہیں ہوتا, میں اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں. یہ آدمی ایک کلاڑی لیتا ہے, کہتا اچھا ٹھیک ہے برائی کی جڑی کاٹ دیتا ہوں تو برائی رہے گی نہیں تو انسان کرے گا. میں وہ درخت ہی کاٹوں گا جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں. نہ رہے گی باز نہ بچے گی بازوری. ٹھیک ہے کلاڑی لے کے نکلا. اب روایت میں ہے کہ شیطان آیا. کہاں جا رہا ہے؟ اے عابد جا کہاں رہا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کیسے بیچارے انسان ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے اس درخت کی عبادت کرتے. میں جا رہا ہوں وہ درخت کاٹنے. تو شیطان نے کہا کہ تیری ذمہ داری ہے, تیری ڈیوٹی ہے, تو نبی ہے, امام ہے, تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کیا کیوں جا رہا ہے درخت کاٹنے کے لیے؟ تو نہیں ہے نا نبی, تیری ذمہ داری بھی نہیں, تو پھر کیوں جا رہا؟ اس نے کہا تم مجھے روک نہیں سکتا اس لیے کہ بے شک میں نبی نہیں ہوں, لیکن اللہ کا حکم ہے نا کہ برائی کو پہلے سے روکنا ہے نا, تو مجھے روک رہا ہے, میں جا رہا ہوں اسی لیے میں اس کو کاٹوں گا. اب یہ نہیں سن رہا ہے. شیطان جو ہے اس کے سامنے بولا نہیں میں تجھے جانے نہیں دوں گا. اب روایت کا جملہ ہے کہ وہ دونوں گریبان ایک دوسرے کا پکڑ لیا. کہا نہیں میں تو جاؤں گا, وہ کہہ رہے میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. تو آپ پٹکی پٹکا ہو گئی. عابد نے شیطان کو پٹک دیا. اب طاقت دیکھیے عابد کی, شیطان کو اسے پٹک دیا اور کہا تو مجھے نہیں آتا, تیری ہمت کیسی ہو, میں تو جا کے رہوں. اسے کہتا چھوڑو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے اب تم جانے دو, تمہاری طاقت مجھ سے زیادہ ہے, جاؤ لیکن ایک بات میری سنتے جاؤ. کیا کہ دیکھو تمہارے پاس ایک چیز نہیں ہے, میں وہ تمہیں دے دوں جس سے تم دو کام کر سکتے. ایک تو اللہ کے بندوں کی فریاد کو پہنچ سکتے ہو, اور دوسری تمہاری فقیری بھی دور ہو جائے گی. تم فقیری بھی دور کر سکتے ہو اور محتاج جو بندے ہیں اللہ کے ان کی مدد بھی کر سکتے ہو. تو کہا کیا کرو گے؟ کہا ہر روز تمہارے تکیے کے نیچے 2 درہم رکھ دوں گا. یہ کام نہ کرو, یہ میرا مشورہ مان لو, 2 درہم تمہیں ہر روز دے دیا کرو گا تاکہ ایک اپنے لیے یوز کر لو, ایک اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا. اچھا ٹھیک ہے. اب تاریخ لکھتی ہے کہ یہ صلح ہو گئی اور یہ چلے گئے, آپ پلٹ گئے, درخت کا کٹنا رہ گیا. اب جب 2 دن تک تو برابر ان کو پیسے ملتے رہے, صبح اٹھے تکیے کے نیچے پیسے رکھے ہوئے ہیں, لے لیا, ایک فقیر کو دیا اور ایک خود خرچ کر لیا. آپ اگر سوچیے جو ایک انسان آدھی جو ہے فقیر میں خرچ کر رہا ہے آدھا اپنے لیے, تو اس کو یہ احساس ہے کہ نہیں میں نیک کام کر رہا ہوں, میں اچھا کام کر رہا ہوں, ہے نا, یہ احساس تو ہے نا. اب تیسرا دن پیسہ نہیں آیا, پھر سے کلاڑی اٹھائی. اب جا رہا ہوں میں اس پیڑ کو کاٹوں گا. راستے میں آیا گیا شیطان, کہاں چلے؟ کہ اور کاٹنے جا رہا ہوں. کب میں تو کاٹنے نہیں دوں گا تم کو, کب میں کاٹتے ہی رہوں گا. اب دیکھیے ایک بار اگر کوئی میدان فتح کر چکا ہو تو اس کو تھوڑی کوئی ڈر لگے گی. تیری ہمت کیسی ہوئی مجھے روک لے, آپ روک. اب جب فائٹنگ ہوئی تو شیطان نے پٹک دیا. جب شیطان نے پٹک دیا اس عابد کو, تو اس عابد نے کہا کہ اچھا اب تو چھوڑ دے, ایک سوال تجھ سے کرنا ہے. اب درخت نہیں کاٹوں گا, ایک تجھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے واقعی یہ جملہ جو تاریخ کا ہے بڑا اہم ہے, بہت اہم ہے. اسے شیطان بتا مجھے یہ کام, کل میں نے تجھ کو پٹکا 2 دن پہلے, تیسرے دن آج تم مجھے پٹک رہا ہے. بات
کیا ہے؟ کہا دیکھ تیرے پاس 2 دن پہلے ایسا خلوص تھا جس کی بنا پر اللہ کی طاقت تیرے ساتھ تھی اور تو نے مجھے پٹخنی دے دی. آج میرے پاس خلوص نہیں, پیسے کے لیے دعا کرنے کے لیے مجھ سے آیا ہے. آج تو لڑ رہا ہے تو, تیسرے دن تجھے پیسے نہیں ملے تو پیسے کی محبت آ گئی تیرے دل میں, اس لیے تو آج مجھ سے فائٹ کر رہا ہے. اللہ نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا تو تو اپنی طاقت سے مجھ سے جیت سکے گا. اب وہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں. شیطان نے قرآن میں کہا اے اللہ لَأُقْعَدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ, میں تیرے سیدھے راستے پر رہوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ, سب کو گمراہ, سب کو سوائے ان کو جس کو تو نے آزمایا ہوگا, جن کے خلوص کو تو نے آزمایا, ان کو ہی میں بہکا نہیں سکتا. تو عزیزان گرامی, انسان آج واقعاً اس کو ساری کوشش یہ کرنا ہے کہ میرا اخلاص میرے ہاتھوں سے جانے لگا. آج واقع ہم جو نماز پڑھتے ہیں, جو روزہ رکھتے ہیں, جو حج کرتے ہیں, جو صدقات ادا دیتے ہیں, جو مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں, روتے ہیں, یہ ہماری نجات کے لیے انعام ہے. شرط کیا ہے؟ اس کو ہم اللہ کے لیے باقی رکھیں. ہم کوئی باقی نہیں رکھ پا رہے, ہم کوئی باقی نہیں رکھ پا رہے. نماز پڑھتے آتے ہیں, خیال آ ہی جاتا ہے اگر کسی کو دیکھ لیا تھوڑا اچھی طرح سے قرار کر لوں, رونے کی ایکٹنگ بھی کر لوں اگر کر سکتا ہوں. آگے بڑھ کے خلوص کا یہ حال ہے کہ نماز تو 2 رکعت اللہ کی ہوگی, 10 آدمی کا تصور آئے گا, کبھی کاروبار کا, کبھی بچے کا, کبھی اس کا. تو خلوص کا ہے, ایک سوال ہے خلوص کا ہے. ابھی آپ دیکھیے واقعی کچھ چیزیں پیسے خرچ کر رہے ہیں. آج میکسیمم لوگ اللہ کے نام پیسے خرچ کر رہے ہیں, لیکن چاہتے کیا ہے مسجد سے اعلان ہو پڑا صاحب نے اتنا پیسہ دیا. آپ واقعی بتاؤ خلوص کہاں ہے, کہاں رہ گیا وہ خلوص؟ آپ مسجد کا کارپیٹ ابھی ہم نے تو یہاں نہیں دیکھا, بعض جگہ دیکھا ہے ایک پنکھا دیا تو اس پہ نام لکھا ہوا ہے فلاں صاحب نے لگوایا. کہاں ہے خلوص؟ تو یقین جو انسان کو تھا, شرط کیا ہے؟ خلوص ہو. خلوص ہے ہی نہیں انسان کے لیے, اور ایسا نہیں جس کے بعد خلوص ہو وہ اللہ کی نگاہوں میں کتنا عظیم ہے. اب یہ کس کے مقابل میں, ایک شیطان کا واقعہ سن لیجیے, ایک ان لوگوں کا جو واقعی اللہ کے لیے خلوص ہے, لیکن کیسے خلوص اب ان کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا. آپ کو آج یہ مسئلہ ہے کہ ہم ایسے آدمی کو ڈھونڈیں جو واقعی صاحب خلوص ہو, اتنی آسانی سے نہیں ملے گا. آپ تو نہیں جانے مذاق ہے, یہ مذاق نہیں ہے, یہ ایک ریالٹی ہے, یہ ایک حقیقت اور سچائی ہے کہ ہم نے ابھی تک خلوص کو سمجھا ہی نہیں ہے. 3 آدمی, آپ اس میں غور کیجئے اور بتائیے گا مجھے کہ واقعی اس طرح کا کوئی آدمی پایا جاتا ہے یا نہیں. جو ہے یہ آپ بتائیے گا. آج 3 آدمی سفر کے لیے نکلے, 3 آدمی گھر سے سفر کے لیے نکلے. آج ہمارے وہاں حدیثوں میں ہے کسی کے ایمان کو جانچنا ہو تو اس کے ساتھ ٹریولنگ کر لو تو پتہ چل جائے کتنا بڑا مومن. نماز روزہ مسجد میں کر رہا ہو نہ دیکھو, سفر کرو اس کے ساتھ, پڑوس میں رہو, پتہ چلے کتنا مومن ہے. اب تینوں سفر پہ نکلے. اچانک اللہ دیکھیے امتحان کیسے لیتا ہے. اچانک بادل آئے اور شدید بادل ہے, بارش ہوئی. یہ تینوں پناہ لینے کے لیے ایک گفا میں جاتے ہیں, کیوز میں جاتے ہیں. جیسے ہی گئے کیوز میں گھسے, اللہ نے ایک بڑا پتھر پہاڑ کو ٹوٹا اور کیوز کے دہانے پہ آ گیا, کیوز کے منہ پر آ کے رک گیا. یہ اندھیرا کو اندھیرے میں آ گئے, یہ اندھیرا کو اندھیرے میں آ گئے.
اگر اب تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اس پتھر کو ہٹانے کی، پتھر تو ہم ہٹا نہیں سکتے ہیں، اور یہی گیئرز ہماری قبر بنے گا، یہی جگہ ہماری قبر ہوگی۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ نے خود کہا ہے کہ جو میرے لیے کوئی کام کرے گا، اگر میرے لیے کام کیا تو میں اس کو کبھی بھی تنہا رہنے نہیں دوں گا، جہاں کوئی نہیں ہوگا میں اس کے ساتھ، سب کو چھوڑ دو میں تمہارے ساتھ۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے ہر ایک جو واقعہ اس نے اللہ کے لیے کیا ہو وہ بتا دے، اور اسی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں کہہ کے دعا کرے کہ اللہ ایک کام تو میں نے تیرے لیے کیا ہے، تو کم سے کم اسی کا سہارا، اے اللہ یہ تھوڑا سا پتھر کھسکا دے، جتنا میں نے کام کیا اتنا ہی کھسکا دے، اگر پورا نہیں کھسکا دے تو اتنا ہی کھسکا دے، تھوڑا ہی سے کام کیا تھوڑا ہی سے کھسکا دے۔ تو سب کو پسند آئے، ان تینوں کو پسند آئے کہ بھائی ہاں ہماری زندگی میں کوئی ایسا کام ہے جو اللہ کے لیے کیا ہے تو ہم اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنائے اور کہے تو اللہ شاید ہماری بات سن لے گا۔ تاریخ نے کہا کہ جس نے مشورہ دیا تھا اسی سے کہا انہوں نے پہلے تم شروع کرو۔ دیکھیے یہ نفسیاتی پہلو، اگر آپ کوئی مشورہ دیں گے اچھا ٹھیک ہے تم کرو، شروع کرو۔ انسان الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان سب سے زیادہ اپنے بارے میں جانتا ہے۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، یا آپ کا اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ کہ ٹھیک ہے شروع کرو۔ اس نے شروع کیا، کہا اے اللہ میں نے ایک گناہ ایسا تھا جو میں کر سکتا تھا، لیکن اے میرے معبود تیری عظمت کا خیال کر کے میں نے چھوڑ دیا۔ اے میرے معبود تیری عظمت کا خیال کر کے یہ گناہی میں مجھے خلوص تھا کہ تجھے سوچ کر چھوڑ دیا۔ اطاعت نہیں بتا رہا ہے۔ دیکھیے اس کو تو کہنا چاہیے کہ اللہ نماز پڑھا تو میں نے، روزہ رکھا تھا، حج کیا تھا، زکات دیا، مال خرچ کیا، نہیں کہا اے اللہ ایک گناہ صرف تیری محبت اور عظمت میں چھوڑا۔ کون سا گناہ؟ اب تاریخ نے اس نے بیان کرنا شروع کیا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ جس کو میں پسند کرتا تھا مجھے تنہائی میں بغیر کسی رکاوٹ کے وہ چیز مہیا تھی، اے میرے معبود، لیکن جب کسی نے تیرا واسطہ دیا کہ اے شخص اے فلاں تو میری عزت سے کھیلے گا، اللہ کو تجھے شرم نہیں آتی؟ اے اللہ اس نے یہ جملہ کہا، اے میرے معبود میں اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ پروردگار میں اسی خلوص کا واسطہ دے کر تجھ سے کہہ رہا ہوں، میری زندگی کو اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو تھوڑا سا وہ پتھر کھسکا۔ دیکھیے آدمی خلوص واقع ہوگا تو اللہ اس کی بات کو ٹالے گا۔ روایت کہتی ہے تھوڑا سا پتھر کھسک گیا، اب جتنا اس نے کہا تھا اتنا ہی کھسک گیا، اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ تھوڑا سا پتھر کھسکا، تھوڑی سی روشنائی آئی، لوگ وہ دونوں خوش ہو گئے کہ واقعی اس آدمی کے پاس کیسا خلوص تھا کہ اس نے اللہ کو اس واسطے سے بلایا، اللہ نے اس کی بات کو سن لی۔ کہا تم شروع کرو، تم شروع کرو۔ دوسرے سے کہا، وہ آ کر کھڑا ہوا، اے اللہ تو جانتا ہے میرے دل کے راز کو، پروردگار تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ کمان کی طرح ٹیڑھے ہو گئے ہیں، یعنی اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں ان کی کمر خمیدہ ہو چکی، اے میرے معبود وہ چلنے پھرنے سے معذور ہے، یہ تو بھی جانتا ہے، اور اے میرے معبود تو جانتا ہے میں ہر کام میں ان کا کرتا ہوں، یہ بھی تو جانتا ہے۔ پروردگار شاید تجھے وہ رات بھی ابھی تک یاد ہوگی کہ میں پوری رات اپنے ماں باپ کے لیے کھانا لے کر کھڑا رہا اور انہیں نہیں جگایا، اس لیے
کہ ان کی نیند خراب ہوگی تو ان کو تکلیف ہو۔ اے میرے معبود، میں کھانا لے کے وہاں سے ہٹا بھی نہیں اور ان کو جگایا بھی نہیں۔ ہٹا اس لیے نہیں کہ اگر اٹھ گئے تو ان کو کھانے کی ضرورت ہے، اور جگایا اس لیے نہیں کہ اے میرے معبود اگر جاگ جائیں گے تو ان کے آرام میں خلل ہوگا۔ میرے معبود، میں پوری رات تیری اطاعت میں کھڑا، اگر میں خلوص کے ساتھ کھڑا رہا تو اے میرے معبود میرے اس عمل کو قبول کر لیا، اگر تو نے تو تھوڑا سا پتھر کھسکا دے، تھوڑا سا پتھر کھسکا دے۔ اس کی دعا، اس نے اللہ سے مناجات کی، ادھر وہ مناجات ختم کرتا ہے، تھوڑا سا پتھر اور کھسک گیا۔ اب تو 2 آدمی کی موت ہو گئی، 2 آدمی۔ میں آپ سے خالی یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہم میں سے کسی کے پاس طاقت ہے، واقعی طاقت ہے، اگر ہمارے ماں باپ بوڑھے ہوں اور وہ اس قدر ان کو ضرورت ہو تو ہم رات بھر کھانا لے کے کھڑے رہیں کہ اللہ چونکہ تو نے ہم سے کہا ہے ہم اس لیے کھڑے ہیں؟ آج ہے طاقت؟ خلوص تو ایسی جگہ دیکھا جاتا ہے نا جہاں کوئی نہ ہو۔ اب اگر مسجد میں بابا کھڑے ہوئے ہیں، 4 آدمی دیکھ رہے ہو، پانی لا دو آپ کے لیے، اب یہاں سب جانتے ہیں کہ آپ کتنے بڑا یا خلوص کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا، اللہ بھی جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، تمہارے دل میں کیا، وہ سب جانتا ہے۔ آج یہ بڑا مسئلہ ہے، باپ اچھا ہے، ماں اچھی ہے، تب آپ فرما بردار بن گئے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بس زبان ماں ہو، گالیاں دے کے بات کرتی ہو، تمہارے ہر معاملے میں دخالت کرتی ہو، اس کے بعد اطاعت کر رہے ہو تو پتہ چلے کہ خلوص ہے۔ اسی وقت تو پتہ چلے گا۔ اگر ہمارا بابا روز ہمیں جیب خرچ دے رہا ہے، ہر چیز جو چاہ رہے ہوتے ہیں، کہ ہم نے بابا کی بڑی عزت کر دی، اور تم عزت نہیں کر رہے، وہ باپ تمہارا تمہیں مجبور کیے ہوئے۔ آج واقع خلوص آزمانا ہے نا تو ایسی جگہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب تیسری بات اس سے زیادہ عبرت آموز ہے، اس سے زیادہ مومن کو معاملات سے پرکھا جاتا ہے۔ ایک چیز جو تیسری چیز بتائی گئی ہے، کسی ایمان کو تولنا ہے تو اس سے سودا کر کے دیکھ لو، سودا کر کے دیکھ لو کہ کیسا ہے، پتہ چل جائے ایمان کتنا ہے۔ تیسرا آدمی کھڑا ہوا، اے اللہ میں تجھے اپنا ایک کام بتاتا ہوں، میں نے جو صرف تیرے لیے کیا۔ ہاں اب شروع ہوتا ہے یہ، پروردگار میں نے ایک آدمی کو اپنے وہاں کام کر رکھا، کرایہ پہ، اجرت پہ رکھا۔ اے میرے معبود، کام کرایا، میں نے پیسہ دیا، جب پیسہ دیا تو وہ راضی نہیں ہوا۔ جبکہ آج ہمارے وہاں یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہو کسی سے کام لینا تو اجرت طے کر لینا، اجرت طے کرنے کے بعد زیادہ دو، اس کے پہلے نہیں۔ اس لیے کہ اگر طے نہیں کیا ہے، جتنا دو گے اس کو لگے گا کہ ہماری اجرت ہے، تو اجرت طے کر کے زیادہ دو گے تو احسان مند رہے گا، اگر طے کیے بغیر دو گے تو کبھی بھی احسان مند نہیں ہوگا۔ اب یہ کہتا ہے اللہ میں نے اجرت بھی طے کی تھی، جب دیا تو راضی نہیں ہوا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب تمہیں 1 روپے دیا، آدھا اور دوں گا۔ کہتے ہیں لیکن اسے آدھا کا نام سنا تو ناراض ہو کے چلا گیا۔ ایک طے کیا تھا، ایک میں راضی نہیں ہوگا، ایک اور آدھا تم کو اور دوں گا، 1.5 درہم دوں گا، 1.5 درہم، آدھے درہم کا نام سنا چلا گیا، کہ نہیں چاہیے ہمیں، چلو رکھ لو۔ کہا پروردگار وہ پیسہ میں نے وہ الگ کر، اس کے بعد انویسٹ کیا، پروردگار آدھا درہم 18,000 درہم ہو گیا، 18,000 درہم وہ بن گیا۔ محاسن میں یہ روایت بنی 18,000 کا پروردگار کچھ دن کے بعد آیا ہو، لاؤ آدھا درہم دے دو۔ میں نے کہا بھائی تمہارا آدھا درہم میں نے انویسٹ کیا تھا، وہ بکریاں تم دیکھ رہے ہو ان کی قیمت 18,000 سے زیادہ کی ہے، وہ سب تمہارے لے جاؤ۔
تو ایک بار اس نے کہا کہ مذاق مت اڑاؤ، تو میرا مذاق اڑا رہا، تو اسے نہیں مذاق نہیں اڑا رہا، تو کہا تم کو آدھا دے رہا ہو اور اتنی چیز کہ بھائی یہ تمہارا پیسہ تھا، میں نے تمہارے نام سے لگایا، اللہ نے برکت کی، میرا کیا اس میں، تم لے جاؤ۔ اب تو بڑا خوش ہو گیا، آدھا درہم کے بجائے 18,000 درہم مل گیا، وہ گیا سب ہٹا کے لے گیا۔ اب یہ آدمی اللہ سے کہے پروردگار میں جانتا ہوں تو میرے اس کام سے کتنا راضی ہو، اے میرے معبود اگر میرے اس کام کے خلوص کو تو جانتا ہے تو تھوڑا سا پتھر اور نکال دے، ہم سب نکل جائیں گے آج۔ اللہ نے وہ پتھر ہٹایا، تینوں نکل گئے۔ آپ بتائیے میں نے واقعہ جو سنایا ہم کو، آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، شرعی حقوق ایک ہے جو آپ کو واجب ہے دینا، وہ تو باقی چھوڑو، اللہ کہتا ہے اس کے بعد شرعی حق نکالنے کے بعد مومنین کے بعد میں میرا حق ہے۔ شرعی حق نکالنے کے بعد اللہ کہتا ہے میرا حق ہے تمہارے مال میں۔ اب ذرا خلوص بتائیے، آج ہم جو ہے میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح کے چونکہ معاملہ زیادہ آتا تو ہم جانتے ہیں، ہم زیارت پہ گئے، اتفاق یہ دیکھیے ٹور والے کب بائی روڈ جانا ہوا، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ بھائی نے فلائٹ سے جانا ہے، تو اب ٹور والا تھوڑی گئے لے جائیں گے آپ کو، کیا $50 دینا پڑے گا، تو اب بھائی 50 آدمی ہیں تو سب کی تو ایک ساتھ کنڈیشن ایک جیسی نہیں ہے، تو ہم نے ان سے کہا، ہم نے چونکہ ہم مولوی تھے تو ہم نے کہا بھائی دیکھو اب سب کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، تو ایسا کریں گے ہم 50 آدمی ہیں، اگر 2 کو ضرورت ہوئی $50 کی تو $2 ہم دیں گے، ہم 2 دیں گے تو $100 ہو جائے گا، اس کا کام بھی ہو جائے گا۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ مولانا میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں نے کہا اس سے بڑی اچھی کیا بات ہے کہ آپ مہمان کے آئے ہو، تو کم سے کم اتنا خیال ہے کہ چلو ایک کمزور ہے تو ہمیں اس کی ہیلپ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں واقعی خوش ہو گیا کہ وہ کتنا نیک انسان ہے یہ، کہ جس کو اللہ کے لیے اور امام کے لیے اتنی ہمدردی ہے کہ وہ کہہ رہا $50 میں دوں گا، آپ ٹینشن مت لو مولانا صاحب، ٹھیک ہے۔ 2 دن کے بعد آئے اور کہا مولانا صاحب کو $50 میں حساب کر لوں، کس کے حساب میں ڈالنا چاہیے ٹور والے کے، تو بسم اللہ اگر ٹور والا دے رہا تو لے لو، کچھ مسئلہ میں نہیں بولا صاحب، اصل میں چاہتا ہوں آپ پوچھ لیجیے وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح، تو میں نے کہا پھر آپ کا احسان جائے گا بھائی، یہ بولو مجھ کو آپ، جو میں نے آپ کے بارے میں ایک چہرہ جو آپ کا میرے سامنے آیا تھا، کیا آپ واقعی امام کے ظاہر کے لیے اتنے ہمدرد ہو؟ جیسے ہی کہا آپ نے کہا میں دوں گا، آپ ٹینشن لو۔ اب یہ آ کر آپ نے خلوص کو جو ہے ایک چوکڑی مار دی ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے تم کو اگر ہم نے مان لیا ہے تو اس میں ہمارا حصہ بنتا ہے، ہمارا حصہ بنتا ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، 1000 واقعے ہیں اس طرح کے۔ اب اگر آپ اور ہم واقعی چاہتے ہیں، آج ہم بہت شکایت کرتے ہیں، ہم سب شکایت کرتے ہیں اے اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، تو خلوص ہی نہیں، اللہ کہے گا میں خلوص تو لے کر آؤ، مانگ رہے تو خلوص سے مانگ لو تو دے دوں، تم تو خلوص سے مانگنا بھی نہیں جانتے، دینا تو بات کی بات۔ تو عزیزان گرامی یہ جو مسئلہ ہے خلوص سے واقعی وہ ہمارے وہاں نہیں پایا۔ بس ایک جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں، اللہ اصل ہمیں ہماری نیت کو ہی دے، خلوص کو ہی دے۔ آج جتنے بھی ہمارے اماموں نے کام کیا، کیوں یہ کوشش کی، مجھے امام حسین کے واقعے کوئی آیا، مولا ایک چٹ اس نے لکھ کے دیا، مولا میں حاجت مند ہوں، کہتے ہوئے شرم آئی۔ اب تاریخ نے لکھا کہ امام اندر گئے، سکہ ایک تھیلی سکے کے لی اور اندر سے ہاتھ میں یہ لے لو اور چلے گئے۔ اسے مولا میں نے تو ایک چٹ لکھی تھی، کہا جس طرح تو نے چٹ لکھی تیرا اسی طرح ہم بھی وہ دیکھنا نہیں چاہتے چہرہ تیرا، تاکہ وہ خلوص رہے جو اللہ کے لیے دینے کے لیے ہو۔ آج ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں، ہم واقعی معاشرے میں جانتے ہیں کتنے لوگ حاجت مند ہیں،
اور ایسا نہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، کرتے ہیں، یہ بھی ایک کرتے ہیں، ان کی فریاد کو بولتے، ان کی مشکل حل کرتے ہیں، لیکن کب 4 آدمی وجہ آؤ بھائی تمہارا تم کو بلایا، چلو ٹھیک ہے رمضان آ گیا نا تمہیں کچھ راشن بنوا دیں۔ اب اگر یہ کرنا تھا تو تم ایسے راستے سے بھی اس کو پہنچا سکتے تھے جو تمہارے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، ہے یا نہیں؟ یہ راستہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اللہ کے بندے ہو تو سوچے نا۔ ہم تو آج یہ امام حسین کا قول ہے کہ لوگ انتم عبید الدنیا، تم دنیا کے غلام ہو، تم لوگ الدین لاق علی لسانکم، لسان دین تمہاری زبان سے چپکا ہوا ہے۔ اذا محسوا بالبلاء قل الدیان، جیسے ہی اللہ تمہیں آزماتا ہے بلاؤ دے کے تو پتہ چلتا ہے کہ دین کے چاہنے والے 2-4 ہیں، اللہ کے چاہنے والے 2-4 سے زیادہ نہیں۔ عزیزان گرامی، حسین نے ایسے ہی نہیں کربلا میں 72 کا انتخاب کیا۔ اگر مجمع جمع کرنا ہوتا نا امام کو تو امام سے زیادہ کوئی مجمع جمع نہیں کر سکتا، لیکن امام کو کربلا میں ایسے چاہیے تھے جن کے خلوص کی قسم کھائی جا سکے، جن کے یقین کی قسم کھائی جا سکے، اور جو اس مرحلے پر ہو کہ اللہ سے جو کہہ دے اللہ وہ کر دے۔ یہی تو تلاش تھی امام کو، اور اس کے لیے امام نے بہت امامت کی ویژن تھا، جو دیکھا تو لیا۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کو بلایا، بعض آ رہے تھے تو اپنا دامن چھڑایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کو کربلا میں ایسے آدمی نہیں چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ خلوص واقعی امام کا کتنا تھا کہ دنیا میں عبادت کے لیے جو امام نے وقت چنا ہے آخری سجدہ اور آخری مناجات کا، وہ اللہ اور امام کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ آج یہ جو مناجات امام کی ہے، اللہ اور امام کے علاوہ کس حال اور کس خلوص سے امام نے یہ مناجات کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ امام سجاد کا جملہ پڑھ کے آپ کو مسائل کی طرف آتا ہوں۔ اللہم آت الیقین لما تحول مصیبات الدنیا، اے اللہ مجھے ایک ایسا یقین دے دے جس سے دنیا کی ہر پریشانی میرے لیے آسان ہو، وَتَجْلُو بِهِ غَشْوَاتِ الْعِمَى، اے اللہ ایک ایسی یقین عطا کر دے جس سے اندھیرے کے پردے جھٹ جائیں، میری نظروں کے سامنے روشنائی آ جائے۔ کب ہوگا؟ جب انسان ساری توانائی خرچ کر لے کہ میں کام کروں گا اللہ۔ امام علی نے عمر ابن عبدالود کو پٹکا، پیغمبر کی لشکر سے آواز آ رہی، یا رسول اللہ کہیے علی کو جلدی اس کی گردن کاٹے۔ پورا لشکر فریاد کر رہا ہے کہ اے علی جلدی سے اس کی گردن کاٹے۔ پیغمبر نے کہا کہ وہ اپنے کام کے سے بہت زیادہ واقف ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ اٹھ کر کھڑے ہو، سینے پہ چڑھ چکے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو۔ تاریخ کہتی ہے ایک راؤنڈ مارا، پھر آ کر اس کی گردن۔ پیغمبر نے پوچھا، اور سارے صحابہ پیغمبر کا منہ کھلا ہوا ہے، کیا ایسا کیوں کیا؟ اب ظاہر سی بات ہے ایسا کیوں کیا؟ تو پیغمبر نے پوچھا، اے علی تم نے کیوں کیا؟ کیا یا رسول اللہ اس نے مجھ سے جسارت کی، یا رسول اللہ اس نے مجھ سے جسارت کی، تمہیں یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی اللہ کہیں میرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میرا انتقام، اچھا میری بےعزتی کیا ایک گردن نکال دیتا ہوں۔ کہتے اے مجھے رسول اللہ یہ خیال ہے کہیں میرا جذبہ انتقام اسی گردن کاٹنے میں شامل نہ ہو، اسی لیے میں کھڑا ہو گیا ٹہلا کہ وہ انتقام کا جذبہ میرا ٹھنڈا پڑ جائے اور میں گردن کاٹوں تو اللہ کے لیے۔ آج واقعی کوئی ہے اس طرح کی مثال دینے والا؟ اب اس کے بعد اندازہ دیکھیے، کیا اندازہ دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کیا رہا ہے، کہہ کیا رہا ہے، کہہ رہا ہے ضربت علی
یوم خندق افضل من عبادت الثقلین. خندق کے دن علی کی ایک تلوار کائنات کی عبادت سے بہتر ہے. کیوں؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے خلوص اس طرح ہونا چاہیے. اور خلوص کی ایک مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو آج جس شہید کا ماتم کرنا چاہتے ہیں حسین کا خلوص دیکھنا ہو تو واقع لا کر دیکھ لو. مقتل کا جملہ ہے حسین نے صدائے استغاثہ 3 بار کربلا میں بلند کی. پہلی بار جب امام نے یہ جملہ کہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من ذاب یذب عن اہل بیت عن اہل البیت، ہے کوئی جو اہل بیت کی فریاد کو پہنچے، ہے کوئی اہل بیت کی مدد کرنے والا، ہے کوئی اہل بیت کا دفاع کرنے والا. مقتل کا جملہ ہے خیمے سے رونے کی آواز آئی. حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیمے کے پاس آئے. بہن حسین زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ بھیا آپ کی صدائے استغاثہ نے علی اصغر کو اس قدر بے چین کر دیا کہ اس بے شیر نے جھولے سے اپنے آپ کو گرا لیا ہے. بھیا ارے کسی کی گود میں نہیں آتا ہے، مچلا جاتا ہے. ارے بھیا ارے ایک بیوی سے دوسری بیوی گودی میں لینا چاہتی ہے. اصغر بے چین ہے، تڑپ رہا ہے. ایک مرتبہ حسین قریب آئے. لاؤ بہن میرے بچے کو مجھے دے دو، لاؤ مجھے دے دو، میں اشتیا سے بچے کے لیے پانی طلب کر لوں. لو ارباب عذاب بہن جناب زینب علی اصغر کو لے کر آگے بڑھی. اب تاریخ نے ایک منظر لکھا ہے کہ جناب زینب آگے بڑھی اور امام کے حوالے کرنا چاہتے تھے. ایک دکھیاری ماں اپنے لال کو ایک ٹک دیکھ رہی ہے. مقتل کا جملہ ہے کہ امام نے جب رباب کو ایک ٹک دیکھا تو امام نے کہا رباب تمہارے بچے کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہا ہوں. اے رباب صبح سے جو گیا ہے وہ لڑنے کے لیے گیا تھا، اپنے پیروں سے چل کے گیا تھا، لیکن اے رباب تمہارا بچہ خود سے چل کر نہیں جا رہا ہے، میں پانی پلانے کے لیے لے جا رہا ہوں. حسین علی اصغر کو ابا کے دامن میں چھپا کر لائے، مختلفے کے سامنے اشقیہ کے سامنے لائے. ابا کا دامن الٹا، اشقیہ کو لگا حسین قرآن لا رہے ہیں. بچے کو دیکھا، کملائے ہوئے بچے کو دیکھا. ایک مرتبہ امام نے ان اشقیہ کو مخاطب کیا، اے اشقیہ نامکار اگر تم بھی صاحب اولاد ہو تو دیکھو یہ بچہ 3 دن سے اتنا پیاسا ہے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. اس کے بعد امام نے جملہ کہا افامات رونہو کیف تلذا، کہ اس بچے کو نہیں دیکھتے ہو کہ پیاس کی اس کی کیا حیثیت ہو گئی ہے، کیا کیفیت ہو گئی ہے. ارباب اعظم تحقیق کے بعد تلذا کا تو جملہ پتہ چلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام علی اصغر کی پیاس کو بتانے کے لیے ایک ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کو انسان اگر سوچ لے تو قیامت تک روتا ہے. ارباب اعظم اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ امام نے کہا تم دیکھ رہے ہو میرا بچہ پیاس کی کس حیثیت میں ہے، تلسی کر رہا ہے. تلسی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مچھلی کی زندگی بتائی گئی ہے. مچھلی کی زندگی پانی سے ہے، پانی میں ہے. مچھلی کو پانی سے نکال دیجئے تو طاقت جب تک رہتی ہے مچھلی تڑپتی ہے اور اچھلتی ہے، اس طرح اچھلتی ہے کہ اپنے آپ کو پانی میں پہنچا دینا چاہتی ہے. لیکن جیسے جیسے بدن سے پانی کم ہوتا ہے اس کا اچھلنا دھیرے دھیرے کم ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب پانی اور کم ہو جاتا ہے تو اپنی جگہ پر کروٹیں بدلنا لگتی ہے، صرف کروٹیں بدلتی ہے. جب اور پانی کم ہو جاتا ہے تو صرف منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. حسین نے تڑپ کر کہا ہائے میرا اصغر پیاس کی شدت سے اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب میرا بچہ خالی منہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے، میرے بچے میں کوئی حرکت نہیں ہے. ارباب اعظم حسین نے جملہ کہا، اس کے بعد کہا اچھا اگر تم یہ سوچتے ہو کہ حسین اسی بہانے پانی پی لے گا تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو، اپنے ہاتھوں سے پلا دو. ایک بات جب اشقیہ کی طرف سے یہ ایکشن بھی آیا تو امام نے ایک جملہ کہا کہ اے بیٹا اصغر ارے تم بھی تو اچھے خدا کے بیٹے ہو، اے بیٹا بتا دو ولی
زمین کی طرف دیکھ رہا تھا، زمین سے آواز آئی، آقا اے خوندا کا خطرہ، کبھی بھی زمین سے کوئی علیحدہ اٹھے گا۔ امام نے آنکھوں پہ اپنے چہرے پر ملا، ایک جملہ کہا، میں اسی طرح اپنے نانا سے ملاقات کروں گا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین اب اس بچے کو لے کر خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، ایک مرتبہ بڑھ کر چند قدم بڑھے تھے، پیچھے ہٹ گئے، اب پھر آگے بڑھے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے حسین کو صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتے دیکھا تھا، ارے حسین اس قدر بے چین کبھی نہ ہوئے، ایک گندی سی لاش لے کر کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے، ایک جملہ کہتے ہیں انا للہ انا الیہ راجعون، انا للہ انا الیہ راجعون۔ اے مولا کیوں کہہ رہے ہو؟ شاید آواز دے، ارے دکھیاری ماں خیمے پر انتظار کر رہی ہے، میرا بچہ پانی پی کر آتا ہوگا۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، ہمت کو اکٹھا کیا، آگے بڑھ کے خیمے کے قریب پہنچے، آواز دیا یا رباب، اے رباب بچے کو لے جاؤ۔ آپ ذرا تصور کر کے بتائے، جس حسین سے حضرت رباب سے وعدہ کیا تھا تمہارے بچے کو پانی پلا کر لاؤں گا، جب امام نے آواز دی ہوگی یا رباب اپنے بچے کو لے کے آؤ، تو وہ ماں کتنی امیدوں سے، کتنے شوق سے، کتنے جذبات سے آئی ہوگی۔ تاریخ کہتی ہے رباب خیمے پر آئی، خیمے پر آئی، حسین نے ابا کا دامن پلٹایا، ہاتھوں کو بڑھایا، اللہ وہ منظر کسی کو نہ دکھائے جو رباب نے دیکھا۔ اور رباب نے دیکھا تو اب ایک جملہ کہا، اے بیٹا، اے مجھے پتا نہیں تھا کربلا میں تجھ جیسے کو بھی ذبح کیا جاتا ہے، اور باپ نے یہ سننا تھا، کلیجے سے لگایا۔ حسین جانتے تھے اگر اصغر رہ گیا یہ دکھیاری بات تڑپ کر مر جائے گی، جلدی سے اصغر کو دیا، اپنے سینے سے لگایا، خیمے کے پیچھے آئے۔ ایک منظر میں نے بات ختم کی، ایک منظر حسین پشت خیمہ پر آئے، اصغر کی لاش کو کربلا کی زمین پر رکھ دیا، تلوار سے ذوالفقار سے قبر کھودی، قبر کھودنے کے بعد اب عزیزان گرامی تصور کیجئے گا کہ امام کا درد کتنا تھا، امام کتنا بے چین تھے۔ اب مقتل کا جملہ ہے، حسین قبر کھود چکے، علی اصغر کی قبر تمام ہو چکی، مکمل ہو چکی، حسین لاش اصغر کو اٹھاتے ہیں، قبر کو دیکھتے ہیں، بچے کو دیکھتے ہیں، سینے سے لگا دیتے ہیں۔ امام نے 3 بار، ایک مرتبہ لاش کو اٹھایا، قبر کو دیکھا، سینے سے لگایا، غیب سے آواز آئی، دعا ہو یا حسین فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اے بیٹا رکھ دے، جنت میں دودھ پلانے والی ماں موجود ہوگی۔ سيادنا الذين كلموا أيام كلموا إلهي بحق سهرها وأبيها وبالها وبنيها وسبب الصوت فيها أيمن المعمول، ہماری اس مختصر سی رضا کو قبول فرما، اے میرے معمول ہم سب کی مصیبت امام میں معجور فرما، پروردگار وارث حسین امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما، اے میرے معمول شیعان علی جناب ہماری ستابل کی حفاظت فرما، پروردگار مومنین کی حاجتوں کو برابر فرما، اے میرے معمول ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، اے میرے معمول ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا عاجل عطا فرما، پروردگار جو مومنین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں دوبارہ ایمان میں جگہ عطا فرما، پروردگار جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی، اے میرے معبود ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، پروردگار ہمیں اخلاص اور یقین عطا فرما، ہمیں علوم آل محمد سے مزین فرما، ربنا تقبل منا